ہم نے سیکھا ہے اذان سحر سے یہ اصول، ہم نے سیکھا ہے اذان سحر سے یہ اصول، لوگ خوابیدہ سہی ہم نے تو صدا دینی ہے، مانا کہ اس جہان کو گلشن نہ کر سکے، مانا کہ اس جہان کو گلشن نہ کر سکے، کانٹے تو کچھ کم کر گئے گزرے جدھر سے ہم۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے رشتہ داروں کے حقوق۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے حقوق العباد میں والدین کے حقوق کے بعد جن کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے وہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى۔ تیسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وآت ذی القربى حقہ۔ پورے قرآن کے اندر تقریباً 9 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ 9 مقامات پہ اتنا عام ٹاپک ہے، اتنا عام جو ہے یہ عنوان ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کو ان کے حق ادا کرو، ان کے حقوق دو۔ اللہ رب العالمین کے محبوب کریم علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا اجر کیا ملتا ہے؟ فرمایا من اسرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزداد فی رزقہ فلیصل رحمہ۔ فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر کے اندر بھی برکت فرما دے اور اس کا رزق بھی کشادہ فرما دے، ولیصل رحمہ، تو پھر وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ تو فائدہ کیا؟ فرمایا اگر رشتہ داروں کو ان کے حق دو گے، اگر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ اب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کے ساتھ ملاقات جاری رکھیں، اگر بیمار ہیں تو تیمارداری کی جائے، اگر غریب ہیں ان کی مدد کی جائے، اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ضرورت کا خیال رکھا جائے، وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ رابطہ قائم رکھا جائے۔ تو کیا فائدہ کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ رزق کے اندر بھی برکت فرما دے گا اور اللہ عمر کے اندر بھی برکت فرما دے گا، عمر بھی اور رزق بھی اللہ بڑھا دے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام فرمایا کہ الصدقۃ علی المسکین صدقہ۔ فرمایا کہ مسکین کو اگر دو گے، کسی غریب کو دو گے، محلے دار غریب ہے، شہر میں رہنے والا غریب ہے، کوئی دور کا غریب ہے، اس کو اگر اس کی ہیلپ کرو گے، اس کی مدد کرو گے تو ایک اجر ملے گا۔ لیکن اگر اپنے رشتہ دار غریب کی ہیلپ کرو گے، اگر کسی رشتہ دار غریب کی جو ہے وہ معاونت کرو گے، اس کو صدقہ دو گے تو اللہ 2 گنا اجر عطا فرمائے۔ ایک کیا فرمائے؟ ایک تو صدقے کا اجر اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر، اتنا اجر۔ اور تیسری حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے کہ یا سیدی یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے یدخلنی الجنہ، کہ جو مجھے جنت میں لے جائے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تعبد اللہ، ایک کام تو یہ کر کے اللہ کی عبادت کر، ولا تشرک بی شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، وتقیم الصلاۃ، نماز پڑھا کر، وتؤتی الزکاۃ، زکات دیا کر، اور آخر میں فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کر۔ یعنی اگر یہ عمل کرنے کے بعد رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے گا تو جنت میں جائے گا، اگر سارے عمل کرے گا لیکن رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرے گا تو فرمایا پھر جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو جو رشتہ داروں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے وہ ایک یہاں پہ بڑی عام بات کرنے لگا ہوں کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کس وجہ سے کرنا ہے؟ حکم خدا سمجھ کے کرنا، ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کرنا، کوئی ان کے اوپر کوئی احسان جتانے کے لیے ان کے ساتھ نیکی نہیں کرنی، بلکہ اس لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو قرآن کا حکم سمجھ کے، اللہ رسول کا حکم سمجھ کے جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اگر کرو گے تو فرمایا جنت میں داخلہ بھی آسان ہو جائے گا، اللہ عمر کے اندر بھی برکت فرما دے گا، رب رزق کے اندر بھی برکت فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ سنو، جو بندہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اور پھر احسان جتائے گا
تو اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم بالمن والعذا، فرمایا کہ احسان جتا کے اپنی نیکیاں ضائع نہ کرتا. یعنی کیا مطلب؟ فرمایا اگر تم نے اللہ کا حکم سمجھ کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے، اگر نبی کا حکم سمجھ کے رشتہ داروں کے ساتھ معاونت کی ہے تو پھر کیا کرو؟ فرمایا پھر احسان نہ جتاؤ. اگر احسان جتاؤ گے تو کیا مطلب ہے؟ فرمایا تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اجر ضائع ہو جائے گا، تمہاری وہ جو محنت ہے وہ ساری ضائع ہو جائے گی. تو اس لیے فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کے، رسول اللہ کا حکم سمجھ کے اور قرآن کا حکم سمجھ کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اور پھر محبوب علی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے والا ہے، جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قطع کرنے والا ہے، فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ اکبر. فرمایا کہ جنت میں جانا اس کے لیے آسان ہوگا جو رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا. آج ایک پتے کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے یہ خاندانوں کی تقسیم کی ہے کہ خاندانوں کے اندر کچھ غریب بھی ہیں، کچھ امیر بھی ہیں، اعلیٰ ہیں تو ادنا بھی ہیں، اگر امیر ہیں تو غریب بھی ہیں، اگر کوئی بڑے دولت والے ہیں تو ان کے اندر مسکین بھی ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ تقسیم کی ہے، جو خاندان کے امیر لوگ، خاندان کے پیسے والے لوگ اگر اپنے ہی خاندان کے غریبوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں، اپنے ہی خاندان کے غریب لوگوں کا، اپنے ہی رشتہ داروں کے غریب رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا شروع کر دیں، تو اللہ کی عزت کی قسم خاندان کے اندر کوئی بھی بیٹی جہیز کی وجہ سے بیٹھی نہ رہے. اگر خاندان کے امیر لوگ اپنے خاندان کے غریبوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا شروع کر دیں، ان کی معاونت کرنا شروع کر دیں، تو پھر کوئی بھی بیمار بغیر دوائی کے نہ مر جائے. کوئی یتیم، کسی یتیم کو یتیمی کا احساس نہ ہو، کسی غریب کو غریبی کا احساس نہ ہو، کسی کو ہاتھ پھیلانے کی مجبوری کی حالت میں آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. اگر خاندان کے امیر لوگ اپنے خاندان کے غریب لوگوں کے حق ادا کرنا شروع کر دیں. اس لیے یہ موضوع اتنا عام ہے کہ آج معاشرے کے اندر سب سے زیادہ جو حسد کیا جاتا ہے وہ رشتہ داروں سے حسد کیا جاتا ہے. اگر معاشرے کے اندر اگر جن سے جو بغض رکھا جاتا ہے وہ رشتہ داروں سے بغض رکھا جاتا ہے، کینہ رکھا جاتا ہے تو رشتہ داروں سے کینہ جن کی بات ناپسند کی جاتی ہے تو رشتہ داروں کی بات ناپسند کی جاتی ہے. اس لیے اس موضوع پر رب کائنات نے 9 مقامات پہ حکم دیا ہے. فرمایا کہ اگر رب کو رب مانتے ہو، میرے رسول کو رسول مانتے ہو، تو پھر تمہارا خدا اور تمہارا رسول یہ تمہارے لیے آرڈر جاری کرتا ہے کہ تمہیں جو ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کے بعد جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ ان کی خدمت کرنی، ان کے ساتھ معاونت کرنی. تو رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ بڑا ضروری ہے، اور آج کے اس پرفتن دور کے اندر تو سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ جنت میں داخلہ ملتا ہے.